السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں کلاس 3 کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اپنی بک کھول لیں آپ. میں نے آپ کو پڑھایا تھا جشن آزادی کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی جشن آزادی کسے کہتے ہیں؟ جس دن ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے بنا، آزاد ہوا، اس دن ہم جشن مناتے ہیں. یعنی 14 اگست 1947، 14 اگست والے دن جو ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان جو ہے آزاد ہوا تھا. اس دن ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، یعنی اپنے آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. پیج نمبر 15 جو ہے یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا منظر ہے ایک دکان کا، کہ جیسے ایک دکان ہے، اس پہ مطلب ہوتے ہیں شرفی چاچا ہوتے ہیں، اور وہ بچے وہاں پہ جاتے ہیں. اور مطلب اگست کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے 14 اگست کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی پاکستان بننے، جس دن ہمارا پیارا وطن پاکستان بنا تھا، اس کی خوشی میں لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، ملک کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گلی محلے کو سجاتے ہیں، اسکولز میں فنکشن وغیرہ ارینج کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب بچے جو ہیں وہ اسی طرح شرفی چاچا کی دکان پر جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے اپنے لیے وہ خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے سے بیچ خریدتے ہیں جس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ خرید کر اپنے جیب پر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آدھا چیپٹر پڑھ لیا تھا. اب ہمارا آدھا سبق رہ گیا ہے. صفحہ نمبر 16 پہ آپ آ جائیں. چلیں ہم اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں. پاکستان پاک سچے لوگوں کا وطن. یعنی پاک کہتے ہیں، پاک آدھا جو ہم پڑھیں تو یہ بھی ایک لفظ ہے پاک، یعنی پاک صاف. ستان سچے لوگوں کا وطن، یعنی پاک کسے کہتے ہیں؟ سچے لوگوں کے وطن کو کہتے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے، مسلمان بہت خوش تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انگریزوں سے آزادی دلائی. اب ان کا اپنا وطن تھا، اپنی حکومت اور اپنی مرضی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آزادی کا کیا مطلب ہے. نہیں شرفو چاچا، یعنی وہ کہتے ہیں، شرفو چاچا کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں شرفو چاچا. سادی بولا. شرفو چاچا بتانے لگے 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان اور بھارت ایک ملک تھا. یعنی سب سے پہلے کیا تھا؟ جب مطلب پہلے یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت جو تھے وہ الگ الگ ملک ہیں، لیکن وہ ایک ہی ملک تھا. ٹھیک ہے، یعنی بھارتی جو لوگ تھے، وہ ہندو تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، اور ان کو اپنی مطلب رعایا سمجھتے تھے، ان پہ حکمرانی کرتے تھے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور ان کو کمتر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہندوستان تھا. ٹھیک ہے، اس وقت جو تھا یعنی ہندو اور پاکستان دونوں تھے، تو اس کا کیا نام تھا؟ اس ملک کا نام تھا ہندوستان. اس میں کون کون سے اور بھی لوگ رہتے تھے، مذہب کے لوگ رہتے تھے؟ اس میں تھے ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور عیسائی بھی تھے. ٹھیک ہے، اور دوسرے مذہب کے لوگ رہتے تھے. ان سب پر انگریزوں کی حکومت تھی. یعنی ان سب لوگوں پر، جتنے بھی یہ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی تھے، ان سب پر کون حکومت کرتا تھا؟ یعنی انگریز حکومت کرتے تھے. ٹھیک ہے، قانون بھی انگریز کا تھا، حکم بھی اس کا چلتا تھا. ایسے میں مسلمانوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے. یعنی جب وہ ان کی مطلب ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے مسلمان اور یہ سارے جتنے بھی مذہب کے لوگ تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، غلامی سے رہائی حاصل کریں گے، اور ایک ہو کر مطلب مل جل کر ایک علیحدہ وطن پاکستان بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، ہمارے پاکستان کے جو بانی ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جو کہ ایک عظیم شخصیت تھے. ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر، بڑے بڑے جو تھے، سر سید احمد خان تھے، علامہ اقبال تھے، اور ان سب کے ساتھ جو تھے، جو مسلم رہنما تھے، ان سب کے ساتھ جو تھے، سب کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک علیحدہ وطن مسلمانوں کے لیے بنایا، جس کا نام تھا پاکستان. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں انہوں نے دن رات محنت کی اور پاکستان حاصل کر لیا. آخرکار کیا کیا انہوں نے؟ جب محنت کی دن رات، اور مطلب اپنے وہ اس فیصلے پر قائم اور دائم رہے کہ ہم نے ایک علیحدہ وطن بنانا ہے، اپنے لیے آزادی حاصل کرنی ہے، ایک اپنی مرضی سے جینا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا. ادھر ہندو بھی بہت خوش تھے، انہوں نے بھی انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی. انہوں نے اپنے ملک کا نام بھارت رکھا. یعنی ہمارا جو ملک تھا اس کا نام پاکستان تھا، اور جو ہندوؤں نے اپنے لیے ملک علیحدہ بنایا تھا اس کا نام انہوں نے بھارت رکھ دیا تھا ہندوؤں نے. ٹھیک ہے،
اب تو ہر سال اسی آزادی کی خوشی میں بچے، جوان، مرد، خواتین، بوڑھے سب جشن مناتے ہیں. یعنی اس آزادی کی خوشی میں 14 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو 14 اگست والے دن تمام جو جتنے بچے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، خواتین، عورتیں سب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں. جشن خوشی کو کہتے ہیں، یعنی آزادی کی خوشی مناتے ہیں. آزادی کا جشن پاکستان بننے کا جشن ہے. ٹھیک ہے. زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن منا کر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. یعنی جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہر سال اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ پھر جب چیپٹر یہ دیکھیں یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو شرفو چاچا تھے اور بچے تھے انہوں نے گلی میں نعرے لگائے. کیا لگائے نعرے؟ کیا مطلب انہوں نے کہا کہ چلو اب مل کر ہو جائے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، جشن آزادی مبارک. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے یہ نعرے لگائے شرفو چاچا کے ساتھ مل کر. شرفو چاچا اور بچوں کے نعرے گلی میں گونج اٹھے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ ہے مینار پاکستان کی تصویر ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا؟ 23 مارچ 1940 کو سب سے پہلے جو تھا یہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. یعنی یہاں پہ مطلب سب سے پہلے انہوں نے جب مطلب درخواست دی تھی کہ پاکستان بننے کے لیے انہوں نے سوچا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ منظور ہوئی تھی. ٹھیک ہے. مینار پاکستان کے قریب جو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ آپ دیکھیں کویشچن آنسر جو ہیں اس کے آپ دیکھ لیں کہ میں نے 3 کویشچن آپ کو کروائے تھے. شرفو چاچا کی دکان سے بچے کیا خرید رہے تھے؟ تو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ وہ بیچ خرید رہے تھے شرفو چاچا کی دکان سے. جشن آزادی کی تیاری کب سے شروع ہوتی ہے؟ جشن آزادی کی تیاری اگست کے مہینے سے شروع ہوتی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. جشن آزادی کب منایا جاتا ہے؟ جشن آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 3 کا دیکھ لیں کہ 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں کون کون سے مذاہب کے لوگ رہتے تھے؟ تو 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں کون کون رہتا تھا؟ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی رہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح عنوان لکھنا ہے. کویشچن نمبر 1 2 3 جب آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے کویشچن نمبر 4 لکھنا ہے. ٹھیک ہے. 1947 سے پہلے کے ہندوستان میں کون کون سے مذاہب کے لوگ رہتے تھے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے لکھنا ہے جواب 1947 سے پہلے. ٹھیک ہے. آپ نے ایسے لکھنا ہے سے پہلے ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی رہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو تھے 4 جو تھے مذہب کے لوگ یہ اکٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 جو ہے مسلمانوں نے پاکستان کیسے حاصل کیا؟ ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے مطلب بہت زیادہ تگودو کے بعد، بہت زیادہ محنت کے بعد انہوں نے پاکستان حاصل کیا. تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے دن رات محنت کی اور پاکستان حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کویشچن آپ نے کرنے ہیں. کویشچن نمبر 4 اور کویشچن نمبر یہ ہے 5. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کویشچن نمبر 6 ہے وہ آپ کا ہوم ورک میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 6 میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کچھ ہے، آپ نے جو کچھ بننا ہے اور اپنے ملک کے لیے کرنا ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہوگا آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کویشچن نمبر 2 ہے الٹ معنی والے الفاظ کے جوڑ ملائیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آپ کو ایک طرف یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھی اس کے اپوزٹ دیے ہوئے ہیں، الٹ دیے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کو اس سے میچ کرنا ہے. یا اپنے بک پہ ہی کرنا ہے، آپ نے کاپی میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آزادی کا جیسے ہے غلامی، خوشی کا ہے غم، زندہ کا ہے مردہ. ٹھیک ہے. نئی کا ہے پرانی، آرام کا ہے تکلیف اور پہلی کا ہے آخری. ٹھیک ہے. یہ میچ دا کالمس ہیں، ایک طرح سے آپ نے میچ کرنے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں صفحہ نمبر 18 پر. اس پہ دیکھیں ہمیں خالی جگہ پر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے لکھنی ہے سبق کے مطابق درست الفاظ چن کر جملہ مکمل کریں. آپ کو 2 آپشنس دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے دیکھ کر لکھنے ہیں. جو آپ کو مناسب لگے کہ یہ اس میں سیٹ ہے تو وہی والا لفظ آپ نے اس میں لکھنا ہے. نمبر 1 ہے کہ ہم جشن آزادی ڈیش میں مناتے ہیں. تو ہم کب مناتے ہیں؟ مارچ میں یا اگست میں؟ ہم اگست میں مناتے ہیں. ٹھیک ہے. 14 اگست کو ہمارا پاکستان بنا تھا نا، پیارا وطن بنا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے لکھنا اگست میں. بیچ پر پاکستان کا ڈیش کھدا ہوا تھا. کیا کھدا ہوا تھا؟ پرچم کھدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. نقشہ تو نہیں کھدا ہوا تھا نا، تو آپ نے اس میں سے لکھنا ہے پرچم. ٹھیک ہے. پرچم کھدا ہوا تھا. کویشچن نمبر 3 ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. ٹھیک ہے. ایک آپ کو دیا ہوا ہے 1947 اور ایک آپ کو دیا ہوا ہے
1940. ٹھیک ہے، تو آپ نے دونوں میں سے ایک لکھنا ہے جو صحیح ہے، تو آپ کا ہے 1947. آپ نے وہی جو ہے آپ نے خالی جگہ پر میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے قائد-اعظم ڈیش کے رہنما تھے، تو انگریزوں کے رہنما تھے یا مسلمانوں کے رہنما تھے؟ مسلمانوں کے رہنما تھے، تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے مسلمانوں کے رہنما تھے. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے اللہ پاکستان کو ڈیش رکھے آمین. تو کیا رکھے؟ خوش رکھے یا سلامت؟ ٹھیک ہے. اس ٹائم یہاں پر اس جملے میں جو ہے وہ سلامت آتا ہے نا، تو آپ نے لکھنا ہے سلامت. ٹھیک ہے. آپ نے ان الفاظ میں سے دیکھ کر جو اس جملے میں صحیح آتا ہے وہ والا آپ نے لفظ ادھر لکھنا ہے چن کے. ٹھیک ہے. اگلے آپ آ جائیں جملے پہ آ جائیں. آپ نے یہ والا جو خالی جگہ پر ہے یہ بھی آپ نے کاپی میں نہیں کرنی، بلکہ آپ نے بک پہ ہی اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جملے ہیں. اب آپ کے جملے میں دیکھ لیں، آپ ہے جشن، ٹھیک ہے، مذہب، ٹھیک ہے، قانون، نعمت اور پاکستان. بہت زیادہ آسان الفاظ ہیں. ان کے آپ نے 5 الفاظ کے آپ نے جملے بھی ہوم ورک میں آپ نے خود بنانے ہیں. ٹھیک ہے. جملے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ خود بنایا کریں، اس سے آپ کی رائٹنگ کی پریکٹس ہوگی، آپ کو لفظ لکھنا آئے گا. ٹھیک ہے. سرسری سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جشن، ہم آزادی کا، تمام مسلمان آزادی کا جشن مناتے ہیں، یا ہم 14 اگست 1947 ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. مذہب، ہمارا مذہب اسلام ہے. قانون، ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نعمت، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جملے اس کے بنا سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا ہوم ورک کون سا ہے. آپ نے یہ والا کام جو ہے الفاظ الٹ والا کتاب میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے خالی جگہ پر بھی کتاب میں ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے صرف سوال نمبر جو 6 ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. پہلے آپ نے یہ اوپر کے سارے کوسچنس کر لینے ہیں، پھر نمبر 6 کوسچن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جملوں کی طرف آ جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو الفاظ جملے ہیں، جشن، مذہب، قانون، نعمت اور پاکستان، اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں. سائڈ لائن لگانی ہے، مارجن لائن لگانی ہے، اوپر لکھنا ہے الفاظ، ادھر لکھنے ہیں جملے، اور ادھر سائڈ پہ آپ نے سارے الفاظ لکھنے ہیں اور پھر ان کے آگے اس کے جملے بنانے ہیں.